والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. متقی کون لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے جنت تیار کر کے رکھی گئی ہے کہ جب وہ کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں. فاحشہ کہتے ہیں بڑی برائی کو جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے، ایسا گناہ جس کا اثر اپنی ذات تک نہ رہے بلکہ دوسروں تک بھی جائے. مثلا غیبت فاحشہ ہے، زنا فاحشہ ہے، کیونکہ اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے. پھر اسی طرح اور بھی بہت سی برائیاں ہو سکتی ہیں. اب یہ نہیں کہا گیا کہ ان سے فاحشہ سرزد نہیں ہوتی، یعنی کبھی غیبت ہوئی نہیں یا کبھی ان کے منہ سے کسی کے لیے کوئی برے لفظ نکلے نہیں. ہوں گے، یہ تو ہوگا، کیونکہ انسان ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات کرتے کرتے آپ ایک دم دوسرے کے ساتھ تلخ ہو جاتے ہیں، ایک سنا کے نکل جاتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کسی کو تانا دینا، کسی کو آر دلانا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا اس کے منہ پہ یا پیچھے کہنا، یہ سب فاحشہ سے تعلق رکھتے ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ نہیں جی میری زندگی تو ان سے بالکل پاک ہے، میں نے تو آج تک یہ کیا ہی نہیں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے. بعض اوقات انسان دوسروں سے نہیں تو اپنے ہی بچوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں انسان کے منہ سے سخت بات نکل ہی جاتی. اور کچھ نہیں تو انسان ایسی چیزوں سے کسی چیز سے اٹک گیا اسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، حالانکہ اس چیز کا تو نہ کوئی سوچ ہے نہ سمجھ ہے. وہ تو عقل ہماری خراب ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں اور گزرے اس کے اوپر سے اور پھسلے اور گرے. تو اب یہ ہے کہ انسان جب ایسی باتیں کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، یہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک گلٹ آتی ہے، پھر غصے میں اور جلدی میں منہ سے نکال تو بیٹھا، بعد میں پچھتاوا آتا ہے. تو فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ، متقی کون ہوتے ہیں؟ ایسے کانشیس لوگ کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسہم، یا خود پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں. فاحشہ یعنی دوسرے پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، اور ظلموا انفسہم، خود پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں. یہ ایسا گناہ جس کا اثر خود ہی پر پڑے، مثلا شراب پینا. تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، فوراً خیال آتا ہے تو اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. جو ہی احساس ہوتا ہے غلطی ہو گئی، فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، استغفار کرنے لگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کون کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ ہاں اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے، ہٹ دھرمی نہیں اختیار کرتے، اپنی غلطی پہ جم نہیں جاتے. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں اس سے ہوں گی. غلطی ہونے پر ایک تو یہ نا کہ کوئی ہم سے کر دے، پچھلی آیت میں یہ تھا نا کہ کوئی کر دے اور ہمیں غصہ آ جائے تو ہم کیا کریں؟ اس کو معاف کر دیں. اب یہ ہے کہ ہم خود ہی کر دیں. یعنی ان دو آیتوں میں فرق کیا ہے؟ پچھلی آیت میں کسی کی غلطی جس سے ہمیں غصہ آئے، اور اس آیت میں ہماری غلطی چاہے وہ کسی کے ساتھ ہو یا اپنی جان پہ ظلم ہو. تو ایسی صورت میں پھر ہم کیا کریں؟ ذکر اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور اپنے گناہوں کی معافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ جیسا وضو کرے، یعنی پورا طریقے سے سنت کے مطابق، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے، یعنی توجہ سے نماز پڑھے. حدیث نفس کیا ہوتی؟ دل سے باتیں کیا کرنا، تو انسان زبان سے کچھ کہہ رہا تو مگر اندر کچھ اور ہی سوچ کی ریل چل رہی ہوتی، وہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. اگرچہ 2 رکعت ہیں مگر یہ 2 رکعت سنبھال کے پڑھنا، یہی تو تقویٰ ہے. تقویٰ الرٹ ہونے کا نام ہے، کانشیس ہونے کا. تو یہی تو تقویٰ ہے کہ انسان پھر فوکس کرے. تو یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لی
وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اور اللہ کے سوا گناہ معاف کون کرے گا؟ سورۃ التوبہ آیت 104 میں آتا ہے الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ. کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے؟ سورۃ النساء آیت 110 میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. بالکل اسی مفہوم کو ادا کیا گیا اس میں. جس نے کوئی برائی کر لی یا اپنی جان پہ ظلم کر لیا ثم يستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ لی، تو کیا ہوگا؟ یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا کہ اے رب مجھے تیری عزت کی قسم، میں بنی آدم کو آخر دم تک بہکاتا رہوں گا. قسم کھا کے اس نے کہا تھا آخر دم تک بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی اپنے جلال اور عزت کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا. یعنی ابلیس بھٹکاتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ بخشتے رہیں گے، بس شرط یہ ہے کہ بخشش سچے دل سے مانگ لی جائے اور گناہوں پر اصرار نہ کرے، گناہوں پر جمے نہیں انسان. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ مسیحی عقیدے میں کیا آتا ہے کہ معاف کون کرے گا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ مسیح اور ان کے نائبوں کے اختیار میں ہے. اسی لیے تو وہ اپنے جیسے انسانوں سے جا کے کیا لیتے ہیں؟ معافی نامے. یوحنا میں ہے جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں تمہیں بھیجتا ہوں، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس کو لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے گناہ قائم رکھے گئے. تو بات یہ ہے کہ اسلام میں اصل اتھارٹی گناہ بخشنے کی صرف اللہ کے پاس ہے. جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، ایک دعا ہے وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کے گناہ معاف کر سکتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب انسان شرمسار ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، غلطی کو مان جاتا ہے کہ میری غلطی ہے، کوئی زبان سے بات نکل گئی، فوراً خیال آیا غلطی، کیونکہ ہوتا پتہ کیا، آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ جو ہی زبان سے کوئی غلط بات نکلتی ہے تو ضمیر ملامت کرنا شروع کر دو، تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. کوئی اور باہر سے سمجھانے والا ہو یا نہ ہو، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ نے اندر ایک سمجھانے والا رکھا ہوا ہر ایک کے. ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک مصلح اور ناصح بیٹھا ہوا ہے، وہ بتاتا ہے ہمیں، لیکن اکثر ہم اس کی سنتے نہیں، اس کی باہر والے کی بھی نہیں سنتے، اندر والے کی بھی نہیں سنتے. تو جب کوئی کسی کی بھی نہ سنے، نہ اس کان سے سنے اور نہ اس سے سنے، نہ اندر سے سنے اور نہ باہر سے سنے، تو پھر کیسے وہ اعتراف کرے گا؟ اعتراف نہیں کرے گا تو معافی کہاں سے ملے گی؟ معافی کے لیے شرط ہی اعتراف ہے، اور اعتراف عاجزی سے آتا ہے. کس سے آتا ہے؟ عاجزی سے آتا ہے کہ یا رب میں انسان ہوں، کمزور ہوں، گناہگار ہوں، لیکن اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا اور حقیقی معنی، ایک تو ہے نا صرف رسمی طور پہ سمجھنا اور رسمی جملے بولنا میں بہت گناہگار ہوں، وہ نہیں، حقیقی معنوں میں گناہگار سمجھنا خود کو اور اعتراف کر لینا کہ I was wrong. یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ، ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے؟ مغفرت، بخشش، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغ، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ونعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا. قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے کئی گروہ گزر چکے. سنن، سنت ان کی جمع ہے. سنت کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور
ان میں واقعہ، راستہ، امت، طریقہ اور خاص طور پر سنت کا لفظ کھلی شاہراہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ راستہ جو شاہراہ عام ہو، وہ طرز زندگی جس کا ہمیشہ انسان التزام کرے. لیکن یہاں مراد قومیں ہیں، امتیں. قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں. فسیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کے دیکھو. سین یہ رے سیر. سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا کسی بھی مقصد کے لیے. ہمارے ہاں تو سیر کس کو کہتے ہیں؟ آؤٹنگ کے لیے. تو عربی میں سیر جو ہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے چلنے کو کہتے ہیں. سارا یسیر سیر. فسیروا فی الارض، یہاں عبرت کی نگاہ سے چلو، عبرت کے لیے چلو. فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ کی باتیں مانی نہیں. اب آپ دیکھیں کتنی تہذیبیں گزر چکی ہیں، کتنی قومیں گزر چکی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اور کتنی قومیں ایسی ہیں جن کو ہم جانتے بھی ہیں، ہم ان کے آثار پہ گزرتے بھی ہیں، لیکن ہم یہ بات کبھی نہیں سوچتے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سوچوانا چاہتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. پچھلی ایسی قومیں جو اپنے وقت کی انتہائی ترقی یافتہ قومیں تھیں، دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. کیا ہوا تھا؟ اب آپ دیکھیں کیسی کیسی قومیں گزری ہیں. مثلا یونانی تہذیب گزری ہے، رومی تہذیب، ہندی تہذیب، مصری تہذیب، بیبلونینز کی تہذیب، بے شمار تہذیبیں گزری ہیں. اتنی ترقی کرنے کے بعد سوچو کہ زوال کیوں آیا. یعنی ایک قوم جو دنیاوی لحاظ سے اتنی طاقتور ہو، اس کا آرٹ، کلچر، فن، فنون، اس میں بے شمار افراد اس قوم کی معیشت کو آگے بڑھانے والے، سب کچھ کرنے والے، لیکن پھر بھی وہ زوال پذیر ہو گئے. کیوں؟ کیا وجہ؟ کیا یہ فیکٹ نہیں کہ بہت سی ترقی یافتہ قومیں گزری ہیں اور بہت ایسی ایسی تہذیبیں کہ انسان جن کو دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے؟ لیکن کبھی آپ کسی میوزیم میں گئے ہوں یا کسی ایسی جگہ پر تو کم ہی خیال آیا ہوگا کہ آخر ان لوگوں کی تباہی کی وجہ کیا تھی، جو اتنے عقل مند تھے اور اتنے سکلفل تھے اور اتنی زبردست اکانومی تھی ان کی، آخر یہ تباہ کیوں ہوئے؟ بیسیکلی وجہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت سے نکلنا ہے. اللہ کی اطاعت سے روگردانی ہی انسان کے زوال کا سبب بنتی ہے. اور ساری تہذیبوں کے بعد ذرا اپنی تہذیب کو بھی دیکھ لیجئے. اسلامی تہذیب جو ایک عروج پر تھی، اسے کیوں زوال ہوا؟ کہ نام کے مسلمان رہ گئے، نام کے مسلمان رہ گئے. ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے سارے انسانوں کے لیے، سبق ہے سب کے لیے. وہدن، اور ہدایت، وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، تقوی والوں کے لیے. بیان تو سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت اور موعظت کس کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے. جیسے ایک اور جگہ پر آپ نے پڑھا کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورۃ لقمان میں آتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین ولا تہنوا ولا تحزنوا. اب آپ دیکھ رہے ہیں جنگ احد پہ تبصرہ ہو کیسے رہا ہے. ایک دو باتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، سوچ بیدار کرنے کے لیے بہت سی اور باتیں ہوتی ہیں، پھر پلٹ کے واپس اسی جگہ پہ لایا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے تربیت کا انداز. ہم جب اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ایک ہی سبجیکٹ پہ خوب لیکچر پلاتے ہیں، اور یہ انسانی نفسیات کے خلاف ہے بات، کیونکہ انسان کے اندر ابزارپشن کا لیول زیادہ نہیں ہوتا ایک بات کو قبول کرنے کا. طریقہ کیا ہے سمجھانے کا؟ اور یہ انداز سارے قرآن میں پریویل کرتا ہے. ایک بات ہوتی، پھر اس سے متعلق کوئی اور بات لائی جاتی ہے، پھر اس سے متعلق کوئی اور بات، اور پھر اصل پہ لایا جاتا ہے تاکہ ریلیٹ کر سکیں. یعنی قرآن پاک صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس کی کتاب نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جنگ احد میں جب ناکامی ہوئی تو ایک لسٹ پکڑا دی جاتی ہے کہ یہ سبب ہیں تمہاری ناکامی کے، ان سے باز آ جاؤ.
اور آئندہ نہ کرنا، پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوتا؟ اگر صحابہ کرام کو ایک لسٹ دے دی جاتی، جیسے اب بہت سے لوگ جنگ احد پڑھ کے نا ناکامی کے اسباب لکھتے ہیں، پوائنٹ نمبر 1 2 3 4 5 یہ سبب بنے تھے، جس طرح ہمارے ہسٹورینز لکھتے ہیں یا اینالسٹ لکھتے ہیں، ایسے ہی لکھ کر ان کو بھی قرآن دے دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوائنٹ وائز بتا دیتے یہ سبب ہے تمہاری ناکامی کا، اور آئندہ یہ سبب نہ ہو، نہیں ہونا چاہیے. کوئی تربیت نہ ہوتی، بات اندر نہ جاتی، کوئی اثر نہ ہوتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہمارے ہاں عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بھی ادارے میں جاؤ، کسی بھی جگہ پر قانون قاعدوں کی ایک لمبی لسٹ لکھ کے لگا دیتے ہیں، دیز آر ڈوز اینڈ دیز آر ڈونٹس، یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، بس خلاص. اس کے بعد نہ اس کو کوئی پڑھتا ہے اور نہ ہی وہ اندر اترتا ہے. جب تک پیچھے کوئی خوف یا کوئی پریشر یا کوئی نفع نقصان ساتھ نہ ہو. عموماً جو دنیاوی ادارے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے 3 دن آپ اپنی جاب پہ لیٹ آئے تو آپ کو فائر کر دیا جائے گا، آپ کی اتنی تنخواہ کاٹ لی جائے گی، آپ کی اتنی پروموشن رک جائے گی، اتنے ایکسیڈنٹ کیے تو آپ کی انشورنس اتنی بڑھ جائے گی، یہ ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کی تو کیا ہوگا، اتنے ٹکٹ مل جائے. اچھا پھر ہم کیا کرتے ہیں، قانون پڑھ بھی لیتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں اس وقت؟ یہ کیوں جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ خوف ہوتا ہے پیچھے کہ یہ نقصان ہوگا. اللہ تعالی صرف وقتی چیزوں سے خوف دلا کے کہ دیکھو وہ شیر آ جائے گا اور فلاں ہو جائے گی، یہ باتیں نہیں، بلکہ وہ آخرت کی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی کو سامنے رکھ کے انسان کو کام کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے کہ تمہاری نافرمانی اور تمہاری غلطی صرف ایک وقتی نقصان نہیں کرے گی. یہی وجہ ہے کہ جنگ احد کی بات ہو رہی ہے اور صرف وقتی نقصان کی بات نہیں ہو رہی، ہر چیز یا جنت کی طرف لے جا رہے ہیں یا کسی اور دوسری طرف پہنچا رہے ہیں. بڑے مقاصد اور دور رس نتائج کو سامنے رکھ کے چلو. کامیاب لوگوں کی ایک بہت اہم صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے انجام کو سامنے رکھ کے سفر شروع کرتے ہیں. وَلَا تَهِنُوا، اور کمزور نہ ہونا، سست نہ پڑنا. تہنو کا لفظ وہن سے نکلا، واو ہے نون، وہن. وہن کہتے ہیں سست ہونے کو، کمزور ہونے کو، عمل اور ارادے کی کمزوری کو. جسمانی کمزوری کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، کردار اور اخلاق کی کمزوری کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم کمزور نہ ہونا اور غم نہ کرنا. اگرچہ شکست ہو چکی ہے، جب انسان کو زندگی میں کوئی شکست ہوتی ہے تو عموماً 2 چیزیں آتی ہیں اس کے سامنے. کیا؟ ایک تو اس کا کانفیڈنس ختم ہوتا ہے. مثلا دیکھیں نا، اگر خدا نخواستہ کسی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر آئندہ گاڑی چلاتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ کانفیڈنس پہ اثر پڑتا ہے نا، ایسے لگتا ہے جسے پھر نہ مجھ سے ہو جائے. دوسرا یہ کہ جو نقصان ہوتا ہے اس پہ غم ہوتا ہے. اب یہاں جنگ احد میں مسلمانوں پر اتنی بڑی مصیبت آئی تھی کہ جان کا بھی نقصان ہوا تھا، مال کا بھی ہوا تھا، اور وہ جو اتنا روب قائم ہوا تھا جنگ بدر کی فتح سے، وہ بھی شیٹر ہوا، وہ بھی ختم ہوا. تو بہت سے نقصان ہوئے تھے. ایسے موقعوں پر کس بات کا اندیشہ تھا؟ دیکھیے، جب زندگی میں کوئی ناکامی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ریلیٹ کریں اس کو تاکہ سمجھ آئے بات. کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، حوصلہ ختم ہو جاتا ہے. نمبر 2 کیا ہوتا ہے؟ غم، پریشانی، غم اندر کھانے لگتا ہے بندے کو. کیوں ہوا، کیسے ہو گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اب 2 کام تم مت کرو، 2 کام چھوڑ دو. نہ کمزوری دکھاؤ، نہ کانفیڈنس لوز کرو، اور نہ ہی غم کھاؤ، نہ حزن کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند رہو گے. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو. ضرورت اس بات کی کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اسے پختہ کرو.
غم کرنے کی بجائے، غم کھانے کی بجائے کیا کرو؟ ایمان مضبوط کرو. کتنا زبردست انداز ہے ہمت بڑھانے کا. اچھا اب ذرا اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کے بچے نے گلاس توڑ دیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی نقصان کر دیا، یہ مثبت سوچ ہے نا ایک، کہ ٹوٹ گیا ہے گلاس تو کوئی بات نہیں، اگر یہ نہ ٹوٹے تو فیکٹریاں کیسے چلیں؟ ہاں نئے برتن جب بھی بنیں گے نہیں، پچھلے ٹوٹیں گے. چلیے ایک اور مثال، اگر آپ کا بچہ امتحان میں فیل ہو گیا، آپ چاہتے تھے وہ فلاں یونیورسٹی میں جائے، فلاں ڈگری کرے، نہیں کر سکا، اب آپ اس کے ساتھ کیا رویہ اور سلوک اختیار کرتے ہیں؟ اس کا کانفیڈینس جو لوز ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، آپ مدد فرماتے ہیں اور زیادہ کانفیڈینس لوز کرنے میں. ایسے ایسے تانے دیں گے. یہاں یہ بات قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ ایک بھی تانا نہیں دے رہے. اتنا بڑا نقصان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹیں آئیں، 70 لوگ شہید ہوئے، روب جاتا رہا مسلمانوں کا، زخموں سے چور تھے لوگ، اور غلطی مسلمانوں ہی کی تھی، لیکن اس موقع پر ساری توجہ اصلاح کی طرف ہے، کوئی بھی چیز پر غم منانے کی طرف نہیں، اور ہاتھ سے جانے والی چیز پہ پچھتانے کو نہیں. ہم بالکل الٹ کام کرتے ہیں. کوئی چیز کھو جائے، ٹوٹ جائے، ناکامی ہو جائے، بس اسی کا وچار کرتے رہتے ہیں. ہوا کیوں؟ اور جب تک انسان اسی کیفیت میں رہتا ہے آگے نہیں بڑھ سکتا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وہ گرے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا انتم الْأَعْلَوْنَ، تم تو اونچے جاؤ گے، تم تو آگے بڑھو گے. ہمارا بچہ فیل ہو جائے اور ہم اسے کہیں تم تو بہت آگے جاؤ گے، کبھی کہیں گے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بس صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ زندگی میں ایک چانس تھا، اس میں گئے تو اس کا مطلب نہیں ہمیشہ کے لیے ناکامی ہو گئی. اگر ایک چانس تمہارے ہاتھ سے گئے تو اگلا مل بھی جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی بحیثیت امت حالت کیا ہے، کہ ایک طرف وہن، کچھ کرنے کے لیے دل میں کوئی جذبہ ہی نہیں، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بس اب تو سب چانسز چلے گئے، اب تو مسلمانوں کا دنیا میں کوئی رو بھی نہیں رہا، اب تو وہ دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو گئے، اب تو کوئی ان کے لیے چانسز ہی نہیں، کیونکہ ہر کوئی ان کے خلاف بدگمانی کرتا ہے، ہر کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے لیے مواقع ختم ہو گئے. یہی سمجھتا ہے نا مسلمان، اب تو ہمارے لیے مواقع ختم ہو گئے، اور پھر ساتھ غمگین بھی ہوتے ہیں. علاج کیا ہے؟ ان کنتم مومنین. آج بھی اگر ایمان درست ہو جائے، ایمان حقیقی ایمان ہو جائے، تو سارے حالات بھی درست ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب تم سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح ہو جاؤ گے، سیلاب کے تنکوں کی طرح جو پانی کے ریلے کے ساتھ بہتے چلے جائیں، کہیں پاؤں جما ہی نہیں سکو گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہوگی کہ اتنے کمزور ہو جائیں مسلمان؟ فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. لوگوں نے پوچھا یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. تو بات یہ ہے کہ جس قوم کے اندر اصل مقصد کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف دلچسپی بڑھ جائے اور وہ دنیا سے واپس جانا بھول جائیں، یعنی مسلمان خاص طور پر، تو پھر نقصان پہ غم ہوگا نا. یعنی جب دنیا سے محبت اور دنیا نہیں مل رہی تو غم بڑھے گا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اصل کمزوری ارادے کی کمزوری ہوتی ہے. کسی بھی ناکامی کے پیچھے اصل کمزوری ارادے کی کمزوری ہوتی ہے، عزم کی کمزوری. کوئی کام نہیں ہو پاتا تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری نیت نہیں ہوتی. جس کام میں نیت ہو وہ مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے.